مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے، جو اس میں احکام وارد ہوئے ہیں، ان کو مضبوطی سے تھام لو، ان پر سختی سے عمل درآمد کرو، ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزارو۔ یہ مطلب ہوتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب تورات یعنی تورات مقدس کو مضبوطی سے تھام لو، بقوہ خودی مطلب تھام لو، خود تھامنا، الکتابہ کتاب کو، بقوہ مضبوطی سے، وآتیناہ الحکم صبیہ اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں حکمت و نبوت عطا فرمائی۔ یہ نبوت بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، تو اس کا یہ مقدر ہے، مقدر کا مطلب یہ ہے کہ یہ معنی اس میں جو ہے وہ چھپا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیسے ابھی 2 آیات پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے، پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تندرست ہونے کے باوجود 3 رات لوگوں کے ساتھ کلام نہیں کر پائیں گے۔ پھر وہ اپنے حجرے سے نکل کے آئے، لوگوں کو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے اشارتاً تلقین کی، ترغیب دی، لیکن بیچ کا جو تمام سفر ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی جو کنسیو کرنا ان کی وائف کا، ہماری ماں کا، حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا، پھر ان کی برتھ، ان کا چائلڈہڈ، کچھ بھی زیر بحث نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں سے حذف کر دیا۔ یہ قرآن مجید کا اجمال ہے، قرآن مجید کا اعجاز ہے اور ایجاز ہے کہ وہ بیچ کے ان تمام انسٹنسز کو، ان تمام واقعات کو نہیں بیان کرتا کہ جو ہمارے مقصد اور ہمارے کام سے متعلق نہیں ہوتے۔ بات کرنے کا مقصد یہ قرآن مجید کوئی کہانیاں بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے، اس میں جو بھی کہانی آئی ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ اصحاب کہف کی کہانی آئی ہے تو اس میں سارے کے سارے اس کے مضمرات نہیں بیان کیے، جو ہمارے کام کی چیزیں تھیں، جو قیامت سے ریلیٹڈ تھیں، جو توحید و رسالت سے ریلیٹڈ تھیں، جو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے سے تھیں، شرک کا قلع قمع کرنے سے تھیں، ان چیزوں کو، ان واقعات کو بیان فرمایا، بلکہ وہاں پہ تنقید فرمائی، تنقیص فرمائی ان لوگوں کی، ان لوگوں کو ہدف تنقید بنایا کہ جو کہتے تھے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، 5 تھے اور 6واں ان کا کتا تھا، 8 تھے اور 9واں ان کا کتا تھا، اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے سخت تنقید فرمائی ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ مقصد کیا ہے کہ اس واقعے سے جو سبق سیکھنے کا ہے وہ سیکھیں، نہ کہ یہ قرآن مجید کوئی واقعات کو بیان کرنے والی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید میں خواہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہو، ذی القرنین کا ہو، اصحاب کہف کا ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ اسی لیے سنایا جاتا ہے کہ اس سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ ہم اصلاً جو قرآن مجید کا پیغام ہے، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت کا آنا ہے، قدر خیر ہے، قدر شر ہے، کچھ بھی ہے، ہمارے ایمانیات سے متعلق ہے، تطہیر و تزکیے سے متعلق ہے، ہمارے دین اور دنیا کی کامیابی اور عاقبت میں ہماری سرفرازی سے متعلق ہے، ان تمام مقدمات کو اور ان تمام احکام کو اور ان کے پیچھے جو لازمی فلسفہ ہے، کہیں پہ کسی نے کوئی سوال پوچھ لیا ہے جس دوران میں قرآن مجید اتر رہا ہے، تو ان باتوں کا جواب دینا اور ان کی تفہیم اصل مقصد ہوتا ہے، نہ کہ کہانی سنانا۔ وحنانا من لدنا وزکا اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی۔ یہ اگر آپ دیکھیں نا تو انسان کے پاس اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی کوئی نعمت ہے وہ یہی چیز ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں ایک دل رکھ دیا ہے نا، یہ دل تو خیر سائنٹیفکلی ایک خون کو پمپ کرنے کا آرگن ہے، لیکن اصلاً یہ اس چیز کی تعبیر ہے کہ جو شخصیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے اس میں ایک لطافت، اس میں ایک نرمی، اس میں ایک نزاکت، اس میں ایک رقت ہوتی ہے، یعنی اسی چیز کو رقت قلب کہا جاتا ہے، ٹینڈرنیس، دل کی پاکیزگی، دل کی ہمدردی۔ یہ اگر کسی شخص کو حاصل نہیں ہے تو پھر اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ یہی چیز نبیوں کے ہاں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، آخری درجے میں پائی جاتی ہے، اور ایک حدیث کے مطابق جنت میں جانے والے کچھ ایسے لوگوں کا بھی ایک گروہ ہوگا کہ جن کے دل پرندوں کی طرح نرم و نازک ہوں گے۔ کس کی طرح؟ پرندوں کی طرح،
یعنی جیسے آپ کھڑے پانی کے اندر چھوٹا سا کنکر پھینکتے ہیں، چھوٹا سا بلکہ ایک تنکا بھی پھینکتے ہیں، تو اس کی لہریں آخری حد کو چھوتی ہیں، یعنی وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا۔ تو ایسے ہی جو نفس زکیہ ہوتا ہے، جو پاک دل ہوتا ہے، صاف دل ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے، محبت کرنے والا دل ہوتا ہے۔ اچھا، نرم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہادر نہیں ہوتا، یہ ایک الگ سی نرمی ہے، یہ سمپتھی اور ایمپتھی یعنی ہمدردی، لوگوں کے درد کو محسوس کرنا۔ الدین النصیحہ، دین سراسر لوگوں کی خیر خواہی ہے۔ یہ حدیث ہے کہ لوگوں کے بارے میں انسان اچھا سوچتا ہے، صحیح سوچتا ہے، ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ بیان ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کو علم عطا کیا، حکمت دی، ٹھیک ہے؟ حکمت بہت بڑی چیز ہے، یہ معلومات کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ کو مینار پاکستان کی لمبائی چوڑائی معلوم ہوگی ہے، پاکستان میں کتنے صوبے ہیں، اچھا یورینیم کیا چیز ہوتی ہے، ایٹامک ماس کیا ہوتا ہے، ایٹامک نمبر کیا ہوتا ہے، آپ نے بڑی بڑی ڈگریاں کر لی ہیں، پی ایچ ڈی کر لی ہے، لیکن اگر آپ کے اندر حکمت نہیں پائی جاتی، وہ وزڈم نہیں پائی جاتی کہ جو علم کو استعمال کرتے ہوئے انسان اپنی اور دوسرے لوگوں کی دین میں بھی اور دنیا میں بھی مدد کرتا ہے، ان کے مسائل کو حل کرتا ہے، بر وقت ان کے لیے اویلیبل ہوتا ہے، یہ سب حکمت کہلاتی ہے۔ یعنی اپنے علم کو، اپنی معلومات کو صحیح وقت پر، صحیح طریقے سے، صحیح جگہ پر استعمال کر لیا جائے، جس سے اپنا بھی فائدہ ہو، پازیٹیوٹی ہو، دوسروں کا بھی ہو، خواہ وہ دین کے پہلو سے ہو یا دنیا کے پہلو سے۔ اس کو کہتے ہیں حکمت۔ ورنہ معلومات کا کسی شخص کے ذہن میں ہونا یہ بس سٹوریج ہے، ایک جگہ چیز رکھی ہوئی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں کام آئے گی، کہاں نہیں کام آئے گی۔ تو جو بھی علم آپ کا کام آنے والا ہے وہ حکمت ہے۔ تو یہ نبیوں کو بدرجہ عطم دی جاتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا نبی کوئی سائنسدان نہیں ہوتے، سائنسدان سے بہت اوپر ان کا منصب ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتے، نہ ہی وہ دنیا کا جو لازمی علم زندگی گزارنے کے لیے چاہیے اس میں یہ ان کا موضوع ہوتا ہے۔ نبوت یا رسالت جو ہے یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اعلیٰ منصب ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسدان بھی بہت بڑا ہوگا، اس کی قدر و منزلت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن نبی ہونا وہ نبی عظیم کرتا ہے، وہ ڈر سناتا ہے، وہ اصل میں بشیر اور نذیر ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باقاعدہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر، بشیر مطلب بشارت دینے والے، خوشخبری سنانے والے، گڈ ٹائڈنگز دینے والے، اور نذیر انذار کرنے والے یعنی ڈر سنانے والے بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کا اصل کام یہ ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اب نبی کا جب یہ اصل کام ہوگا تو اگر اس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہمدردی اور محبت آخری درجے میں نہیں دیں گے تو پھر تو وہ لوگوں کی فلاح کے لیے آخرت کی تلقین کیسے کرے گا؟ تو نبی اتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ چیز گویا ودیت کر دیتے ہیں آخری درجے میں، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاء، اور ہم اپنی طرف سے نرم دلی اور زکا، ٹھیک ہے؟ یہ زکوٰۃ والا زکا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے پاکیزگی عطا فرمائی۔ وہ جو طہارت اور مطہر شخص ہوتا ہے ایک نبی، وہ لازمی طہارت جو ہے وہ ہم نے ان کو عطا فرمائی۔ وَحَنَانًا، تو یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے جی، نرم دلی، مِن لَدُنَّا، اپنی طرف سے، وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بڑے ہی پرہیزگار تھے۔ تقیہ یعنی متقی ہیں، تقیہ پرہیزگاری کے لیے استعمال ہوا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے والے تھے اور وہ سرکش و نافرمان نہ تھے۔ یہ بھی ایک صفت ہے انسان کی کہ انسان دیکھیں نا، کہا جاتا ہے اپنے سے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کوئی ایسا سرکاری قسم کا فارمولا نہیں ہے کہ جو سرکار نے ہمیں اپنی طرف سے ہمارے اوپر لازم کر دیا ہے کہ سرکاری طور پر آج سے ایک آرڈیننس بن گیا ہے، ایک ایکٹ بن گیا ہے کہ آج کے بعد بڑوں کی عزت کی جائے گی۔ نہیں، جب یہ کہا جاتا ہے تو اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہوتا ہے، پوری ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پوری ایک فلسفی ہوتی ہے۔ بھائی بڑوں کی عزت کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کرنی ہے کہ ان کو ہمارے معاشرے میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ فرق مراتب اور شرم و حیا، دو چیزیں ہیں۔
فرق مراتب کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں وہ جو فطرت انسان لے کر پیدا ہوا ہے اور وہ جو تقاضا کرتی ہے کہ اپنے سے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، اور وہ آپ سے بزرگی کی مقام پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جو شخص بزرگی کے مقام پر کھڑا ہے، وہ خواہ علم میں بزرگی ہے، وہ عمر میں بزرگی ہے، وہ تجربے میں بزرگی ہے، وہ کسی اور چیز میں ہے، تو آپ اخلاقی طور پر اس کی اخلاقیات کی اساسات جو ہیں وہ ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ودیت کر کے بھیجی ہیں۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ جو انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے اس کا کم ترین بدلہ ہے، صلہ ہے۔ اگرچہ ان کا صلہ کبھی بھی انسان ایک رات کا بھی، ایک لمحے کا بھی چکا نہیں پاتا، لیکن کم تر درجے میں انسان لوٹاتا ہے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا چونکہ رب ہے، وہ ان کو پیدا کرنے والا ہے، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم پھر بڑوں کی بھی عزت کرتے ہیں، اور جب بڑوں کی عزت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے، اس کی جو عبادت ہے، اس کے سامنے جو تذلل اختیار کرنا ہے، اس کے سامنے جو عجز و انکسار کو اختیار کرنا ہے، یہ اس کا لازمی نتیجہ ٹھہرتا ہے کہ ہم جب اپنے والدین کی، اپنے بڑے بہن بھائیوں کی، اور ہر اس شخص کی جو ہم سے عمر میں، علم میں، تجربے میں بڑا ہوتا ہے، عزت کرتے ہیں، اور اس اخلاقی احساس کے ساتھ کرتے ہیں جو گویا ہمیں اندر سے محسوس ہوتا ہے۔ جیسے ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے ساتھ جھوٹ بولے، دھوکہ کرے، تو ہم پھر دوسروں کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ بالکل ویسے ہی ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ جو ہم سے چھوٹا ہوتا ہے وہ ہماری عزت کرے، ہمیں وہ مقام دے جو بنتا ہے ہمارا، تو ہم وہی اخلاقی احساس لے کر پھر بڑوں کی بھی عزت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑے ہیں، سب کے پیدا کرنے والے رب ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کا آخری درجے میں سب سے زیادہ احساس کرتے ہوئے اپنے بندہ ہونے کا، اپنے عبد ہونے کا احساس کر کے اس معبود حقیقی کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کے سامنے سرفگندہ ہو جاتے ہیں کہ جس کے سامنے جھکنے کا، اور صرف اسی کے سامنے جھکنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ولم یکن جبارن عصیا، وہ ولم نہیں تھے، یکن وہ جبارن سرکش، عصیا نافرمان، اسی عصیہ سے لفظ نکلا عاصی، معصیت، ٹھیک ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا، عاصی کہتے ہیں گناہوں میں ڈوبا ہوا، تو معصیت یعنی گناہ کے کام، تو عصیہ ایسا شخص جو نافرمان ہوتا ہے۔ وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام ہو ان پر، یعنی یحییٰ علیہ السلام پر۔ اب دیکھیں، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ جو نبی اور رسول کی حیثیت ہوتی ہے وہ ہمہ شمہ کی، یا ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری یا ہر زید بکر کی نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے گئے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ کہتے ہیں نا، کبھی سوچا ہے اس لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجتبیٰ کہتے ہیں، کبھی سوچا ہے اس لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو انگلش میں کہتے ہیں انوائنٹڈ، چنا گیا، سلیکٹڈ۔ ہمارے ہاں تو جمہوریت میں یہ لفظ بڑا بدنام ہے نا، سلیکٹڈ، عمران خان کو بھی کہتے ہیں لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو چن لیتا ہے تو اس کو تقدیس حاصل ہو جاتی ہے، وہ خواہ ہستی ہو، کوئی شخصیت ہو، یا کوئی جگہ۔ جیسے مثال کے طور پر فلسطین کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، تو فلسطین کی سرزمین جو ہے اس میں جو بیت المقدس، اس کو کیوں کہتے ہیں مقدس؟ لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، یعنی اپنے دین کے لیے چن لی ہے، وہ خواہ جگہ ہے یا خواہ شخص ہے۔ تو یہ جو مقدس ہستیاں ہوتی ہیں، ان کو مقدس کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے پیغام، اپنے نبی کی نصرت کے لیے ان کو چن لیا ہوتا ہے، اور چننے کے مختلف مدارج ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کا لفظ کا مطلب کیا؟ استفاء جس کا کیا جاتا ہے، جس کو چنا جاتا ہے۔ مجتبیٰ اسی معنی میں آتا ہے، جس کا اجتباء کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی نبیوں کو اللہ تعالیٰ براہ راست چنتے ہیں، اور نبیوں کی نصرت کے لیے ان کے حواریوں کو، ان کے جو کمپینینز، ان کے جو کامریڈز، جو ان کے فرینڈز ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں، رفقائے کار ہوتے ہیں، ان کو بھی گویا اللہ تعالیٰ ایک درجے میں چن لیتے ہیں۔ جب ان کو چن لیتے ہیں تو وہ اپنے نبیوں کی نصرت، ان کی اسسٹنس، ان کی ہیلپ اور ان کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں صحابہ کرام کی بھی فضیلت یہی ہے
کہ ان کو چنا گیا، بلکہ ان کے بارے میں تو آپ کو حیرت انگیز طور پر بائبل مقدس میں، جس کا آپ تورات مقدس کہتے ہیں، انجیل کہتے ہیں، ان میں باقاعدہ ذکر ہے حضرات صحابہ کرام کا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے سب سے زیادہ حیرت کی بات ہے کہ آپ بھگوت گیتا کو، آپ جب اپنشد جتنے بھی ہیں ان کے ہندوؤں کے، ان کی مختلف کتابوں کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ان کی کتابوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ ذکر ملتا ہے، آپ کی والدہ محترمہ کا ذکر ملتا ہے ہندی سنسکرت لینگویج میں، ٹھیک ہے، سنسکرت میں۔ تو جب ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے، رسول اللہ کا جو نام وہاں پہ آیا ہے، جب اس کا ترجمہ کیا گیا تو لفظ محمد بنا۔ آپ کی والدہ کا نام جو وہاں پہ آیا ہوا ہے، اس کا جب ترجمہ کیا گیا تو وہ آمنہ بنا، اور یہ کہا وہاں پہ کہ وہ شخص جو ہوگا وہ گھوڑے پر تلوار اٹھا کے اپنے دین کے لیے جد و جہد کرے گا، اور اس کے ساتھ اس کے حواری ہوں گے۔ تو صحابہ کرام کا ذکر جو ہے یہ مختلف کتابوں میں ملنا اور بارہا ان کا تذکرہ ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر کے مطابق کچھ فیصلے پہلے سے فرما رکھے ہیں، یعنی ہم کہاں پیدا ہوں گے، ہمارا نام کیا ہوگا، یہ تو ہر عام انسان کے لیے بھی پہلے سے طے ہے، ٹھیک ہے، سوائے ان چیزوں کے جو اس نے خود کرنی ہیں، اگرچہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کوئی شخص کیا کرے گا، لیکن وہ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ انسان کو ارادہ اور اختیار دے دیتا ہے، یعنی میں اچھائی کو اختیار کروں یا برائی کو اختیار کروں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں فجور کو اختیار کروں یا تقوی کو اختیار کروں، وہ میرے اختیار میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لیکن میں کہاں پیدا ہوں گا، میرا رنگ کیسا ہوگا، میں کس کا بیٹا ہوں گا، یہ میرے اختیار کی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے گویا لکھ رکھی ہے، اس کی قدر ہے، اس کی تقدیر ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا معاملہ یہ نہیں ہوتا ہمہ شمہ کا، وہ ہستیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے رسول کی نصرت کے لیے چن لی جاتی ہیں۔ تو بہرحال بات کہاں سے ہو رہی تھی کہ سلام ہو ان یحییٰ علیہ السلام پر، اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر سلام بھیجتے ہیں اور ان کی تعریف و تحسین فرماتے ہیں کہ وہ بہت نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے بہت عاجز انسان تھے، بہت نیک اور بہت پاکیزہ روح تھے۔ تو قرآن مجید نبیوں کی روحوں کے بارے میں، ان کے شخصیات کے بارے میں اس طرح ذکر کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو تحریف شدہ کتابیں ہیں، وہ خواہ انجیل ہو یا تورات ہو، اس کے کچھ حصوں کو جو بدل دیا گیا ہے، اس کے اسکالرز نے لکھا ہے، وہاں پہ آپ کو بڑے عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں نبیوں کے، جو انسان کہتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ تحریف شدہ ہیں۔ تمام انبیاء کے بارے میں جو ذکر ملتا ہے قرآن مجید میں، وہ انتہائی مقدس، انتہائی نفوس زکیہ کا تصور ہے، بڑی مقدس اور بڑی مطہر شخصیات کا ذکر ہے۔ وہ وہی تصور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہے، اور ہمیں کیا سکھایا گیا ہے، لا نفرق بین احد من الرسل، ہم کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یعنی مومنین کی صفات ہے، یہ صفات ہیں کہ وہ رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، رسولوں کو ایک دوسرے پر جزوی فضائل، جزوی فضیلتیں حاصل ہیں۔ ہمارے نبی کو 6 فضائل حاصل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے ہیں، لیکن کچھ فضائل ایسے ہیں جو ایک نبی کو دوسرے پر ہیں، لیکن ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ان پر اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے یا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی حیثیت سے کوئی فرق کریں۔ ہمارے لیے یہ میں بہت اس چیز کی کمی کو محسوس کرتا ہوں، ہمارے ہاں تمام رسولوں کی محبت نہیں سکھائی جاتی، تمام رسولوں کی محبت نہیں سکھائی جاتی، بلکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ہمارے نبی نہیں، وہ بھی ہمارے ہی نبی ہیں، جب تک ہمارا ان کے اوپر ایمان نہیں ہوگا تب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اس معنی میں کہا جا سکتا ہے کہ آخری شریعت اور آخری نبوت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے ہمارے قریب کے نبی، ٹھیک ہے نا، جن کی شریعت کو ہم فالو کرتے ہیں اور اسی کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، آخری سمجھتے ہیں، صحیح تو سبھی کی ہے، آخری سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال نبیوں کی جو محبت ہے وہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ یہ اس چیز کو میں نے اتنا مس کیا ہے، بڑی مشکل سے میں نے اپنے کانسیپٹس بنائے ہیں،
اور میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہوں یا آپ کو یاد کرتا ہوں تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو جب دیکھتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں جب سوچتا ہوں، ایک جلال کا، ایک روب اور ایک دبدبے کا تصور آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ جب میرے آنکھوں کے سامنے آتا ہے، وہ ایک فرضی سا چہرہ بنا ہوتا ہے ہر ایک نبی کا، تو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا ہے مختلف حدیث میں کہ ان کے بال جو ہیں وہ بالکل نرم و ملائم، جس کو آپ سلکی کہتے ہیں، ایسے لمبے، اور ان کا چہرہ جو ہے وہ گندمی رنگ کا اور سرخ رنگ کا، ٹھیک ہے، اور یعنی ایک بلونڈ سی صورت جس طرح ہوتی ہے نا وہ ذہن میں پیدا ہوتی ہے، اور ان کے بالوں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، تو وہ ایک خوبصورت سی شخصیت سامنے آتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب ذہن میں تصور آتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب کے باپ ہیں گویا، ان ساری انسانیت کے، اور محسوس کیا ہوتا ہے واقعی بھی ایسا ہی ہے، تو ایک بہت بڑی، بہت ہی بزرگ سی شخصیت جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی شخصیت کا جب ذہن میں ایک تصور ابھرتا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک شخص جو 950 سال تک لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتے رہے، جو آخرت کی عاقبت کی فلاح ہوتی ہے، اور انتہائی یعنی بزرگ شخصیت، انتہائی اپنے کام میں یعنی مگن کیے ہوئے، انتہا کی محنت کرتے ہوئے ایک بزرگ، ایک بوڑھی شخصیت اور ایک انتہائی مطہر شخصیت۔ ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک بادشاہ کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، وہ بھی ایک بادشاہ تھے اور ایک بہت خوبصورت آواز کے مالک۔ تو یہ مختلف جو ہے نا، یہ انبیاء کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کی محبت ہمارے دل میں راسخ ہونی چاہیے، جیسے صحابہ کرام کی محبت ہے۔ تو بہرحال وہ جو انبیاء ہیں وہ صحابہ کرام سے بھی افضل شخصیات ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، تو ان کی بھی محبت جو ہے نا وہ ہمیں سیکھنی چاہیے۔ اچھا، یہ وہ والی محبت نہیں ہوتی۔ اچھا، محبت کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں۔ جو ہماری والدین ہوتے ہیں نا یا اولاد ہوتی ہے، وہ ایک وہ محبت ہے جو اضطراری محبت ہے۔ اضطراری کا مطلب کیا ہے کہ وہ آٹومیٹک ہے، وہ سیکھنا نہیں پڑتی، وہ آپ نہ بھی کریں تو آپ کو محسوس ہوگی، آپ کا خون دوڑ جائے گا، آپ کا دل دوڑ جائے گا، وہ تو ہر حال میں ہوگی۔ دوسری محبت وہ ہوتی ہے جو نفسانی قسم کی محبت ہے، وہ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جذباتی محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق آپ کے نفس سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے جسم سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کی خواہشات سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ہی سب سے اوپر لیول کی محبت ہوتی ہے جو آپ روحانی محبت کہتے ہیں۔ یہ اصل میں اس چیز سے جڑی ہوتی ہے کہ آپ کے کسی شخص کو لے کر نظریات کیا ہیں، آئیڈیالوجی کیا ہے آپ کے تصورات اور آپ کی سوچ کسی شخص کو لے کر کیا ہے۔ تو اگر مقدس شخصیات ہوتی ہیں تو ان کی محبت جو ہے وہ دلائل سے، ان کے فضائل سے، ان کے شخصیات کے ذکی ہونے سے، ان کے انسانوں کے لیے ہمدردی کا احساس رکھنے سے، اور ان لوگوں کے آپ کے لیے کیا خدمات ہیں، کیا انہوں نے آپ کے لیے سوچا، ان سب سے جڑی ہوتی ہے۔ یعنی ان کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ ان کی محبت کو سیکھیں گے، یہ محبتیں اصل میں سیکھنے سے آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے ایک بڑا ظلم کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے صحابہ کرام کی شخصیات کو بھی منقسم کر دیا۔ کچھ لوگوں نے، ایک گروہ نے کہا کہ یہ والے صحابہ ہمارے ہیں، دوسروں نے کہا یہ والے ہمارے ہیں۔ تو ایک گروہ کو دوسرے صحابہ کی محبت سکھائی نہیں جاتی اور دوسرے گروہ کو دوسرے صحابہ کی محبت سکھائی نہیں جاتی۔ تو یہ محبت کا جو احساس ہے نا، یہ جاگزیں ہونا چاہیے ہمارے اندر، تمام رسولوں کا، ان کے بھی۔ اچھا، ایک تو وہ صحابہ ہیں نا جو ہمارے نبی یعنی آخری نبی کے صحابہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک وہ بھی حواری ہیں کہ جو کہ حضرت عیسیٰ کے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اصل میں اتنا ہی درجہ رکھتے ہیں۔ یہ میں انفر کر رہا ہوں، یعنی استنباط کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک چیز سے دوسری چیز نکالنے کا ایک جو احساس ہوتا ہے نا وہ کر رہا ہوں۔ یعنی ہم اگر رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے تو اس سے یہ چیز بھی مقدر آتی ہے کہ تمام رسولوں کے تمام صحابہ ہمارے لیے مقدس شخصیات ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو ایسے ہی آپ شہداء سے محبت کرتے ہیں، صلحاء سے محبت کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت رکھتے ہیں، یہ بھی لازمی نتیجہ ہے اس کا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رسولوں سے محبت کرتے ہوں، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہوں، لیکن جو لوگ ان کی تعلیمات کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اسلام کے پیغام کو لے کر آگے بڑھتے ہوں، ان سے محبت آپ کو نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہر اس صالح انسان، دیکھو علماء سے محبت کیوں ہوتی ہے کہ وہ اس علم کو لے کر چلتے ہیں جس علم کے داعی رسول بھی تھے اور
صحابہ بھی تھے، یعنی کام ایک ہی ہوا۔ بہت زیادہ فرق کے ساتھ، انتہا کا فرق ہے نبیوں کے شخصیت میں اور صحابہ کرام کی شخصیت میں، اور انتہا کا فرق ہے صحابہ کرام کی شخصیت میں اور امتیوں باقیوں کے شخصیت میں، لیکن کام ایک ہی ہے۔ اس کام کی، اس پیغام کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ اچھا، شہداء سے کیوں محبت ہوتی ہے؟ کہ وہ شہادت، اس علم کی شہادت دیتے ہیں۔ اس علم کی شہادت جو ہوتی ہے وہ قلم سے بھی دی جاتی ہے، یہ علماء قلم سے دیتے ہیں، اور وہ شہداء جو قتال کر کے شہید ہوتے ہیں وہ اپنے پورے بدن سے دے دیتے ہیں۔ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ شہادت دیتا ہے۔ اور اس طرح کا جو شہید ہوتا ہے، جو یعنی ایک میدان میں، ایک جنگ میں، ایک حرب کے میدان میں اپنی جان تک کا نذرانہ دے دیتا ہے، اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اپنا گلا کٹوا کے، بازو کٹوا کے، اپنی جان دے کے آخری درجے میں اللہ تعالیٰ کی شہادت پیش کر دی، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ یہ شہادت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تو یہی شہادت ہے اصل میں جو جہاد ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ شہادت علماء قلم سے دیتے ہیں۔ یہ جہاد وہ ہے جو جہاد بالقلم ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ تو ادا کرتے ہی ہیں لیکن صدقات اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے آگے بڑھ کر جہاد کرتے ہیں۔ وہ جہاد بالمال ہے، وہ مال کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں۔ تو ہم ہر اس شخص سے محبت رکھتے ہیں اور رکھنی چاہیے، اور ہماری فطرت یہ کہتی ہے کہ رکھنی چاہیے، کہ جو اللہ کے دین کے لیے لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں یہ چیزیں جب آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں تو آپ کو پھر ادھر ادھر سے چیزوں کو لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حد یہ ہے کہ جو احادیث شریف بھی پڑھتے ہیں آپ، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی جاتی ہیں، وہ بھی قرآن مجید کی روشنی میں دیکھنی چاہیے۔ جب آپ قرآن مجید کی ٹارچ لگا کے دیکھیں گے، وہ جو اصل ہدایت ہے، جو اپنے اصل الفاظ میں بغیر کسی گمان کے اپنی قطعیت کے ساتھ موجود ہے، اس کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ کو احادیث کی بھی صحیح سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کو ختم کرتے ہیں کہ سلام ہو یحییٰ علیہ السلام پر جس دن وہ پیدا ہوئے، یعنی اس دن پر سلام ہے، یوم ولدہ و یوم یموت، اور جس دن وہ وفات پائیں گے، و یوم یبعث حیا، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یعنی جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن پر بھی سلام، جس دن آپ وفات پائیں گے اس دن پر بھی سلام، اور جس دن پھر یبعث اٹھائے جائیں گے حیا، زندہ کر کے، اس دن پر بھی سلام۔ یہ ہوتی ہے انبیاء کی شخصیت۔ تو ہم اصل میں جب تمام انبیاء کی محبت کو سیکھیں گے تو پھر ہم امتیازی سلوک نہیں کریں گے۔ اصل میں ہم خواہی نہ خواہی نہ چاہتے ہوئے بعض اوقات امتیازی سلوک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے نہیں بنانے دیں گے، ہم ان کی شان میں توہین اور گستاخی نہیں کرنے دیں گے، یہی کہتے ہیں نا ہم۔ لیکن جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر رہے ہیں، ہم کبھی ان کے خلاف نہیں بولتے، حالانکہ ہمیں قرآن مجید میں یہی بتایا گیا نا کہ رسولوں کے درمیان فرق نہ کرو، لیکن ہم عملی طور پر یہ فرق کرتے ہیں۔ ہمیں آج تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے ماننے والوں نے ان کے بارے میں کون کون سی موویز بنائی ہوئی ہیں، کون کون سے کارٹونز بنائے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ حیرت کی بات ہے، دی آئرنی آف دا میٹر، کہ ہم نے آج تک کبھی بھی اس چیز کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ اور میں داد دیتا ہوں عمران خان کی شخصیت کو اس حوالے سے، آپ سیاسی طور پر جتنا مرضی اس بندے سے اختلاف رکھیں، کہ اس شخص نے معمولی فرق، الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ ایک اپنی سوچ ہے ان کی، یہ بات بتائی ہے، یو این او میں جا کے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بہت زیادہ پوزیسیو ہیں، بہت زیادہ حساس ہیں، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں، تمام انبیاء کے بارے میں، یعنی یہ موضوع اس نے باقاعدہ بیان کیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات، یہ عام بات نہیں ہے۔ یہ بات ہم سارے لوگوں کو سیکھنی چاہیے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ ہمارے انبیاء ہیں۔ کسی کی بھی شان میں گستاخی ہوگی یا کسی کی موویز بنائی جائیں گی تو بے شک ان کے اپنے ماننے والے بھی بنائیں، ہمیں ان کو روکنا چاہیے، علم سے، استدلال سے، آرگیومنٹ سے، ریزن سے ان کو بتانا چاہیے کہ یہ آپ غلط فرما رہے ہیں، یہ بے شک آپ ان کو ماننے والے ہوں، لیکن ہم بھی ان کو ماننے والے ہیں، ہمارا تو ان کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔
تو وہ آپ کے نبی ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں، تو اس لیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ایسے آپ نہ کریں۔ لیکن ہم میں سے کوئی بھی ایسی آواز نہیں اٹھاتا، چنانچہ صرف ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو گستاخی قرار دیتے ہیں، جو کہ دینی چاہیے، لیکن اس طرف جو ہو رہی ہوتی ہے گستاخی، اس کو گستاخی نہیں قرار دیتے عملی طور پر۔ یعنی دل نہیں، کسی کا بھی دل نہیں مانتا، اور اس کو یہ بتایا جائے جب کہ وہ لوگ خود بھی اپنے نبی کے خاکے بناتے ہیں، کارٹونز بناتے ہیں، موویز بناتے ہیں، تو ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کرتے ہیں لوگ۔